الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون صدق الله بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بالکل آخری بیانات آپ کے سامنے چل رہے ہیں، جس میں یہ بات آئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزع کی کیفیت کیسی تھی۔ آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت کے کیا حالات پیش آئے؟ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام کے غم کی کیفیت کچھ مختصراً عرض کی گئی۔ آپ کو کس طریقے سے غسل دیا گیا یہ بتلایا گیا، اور جو آپ کو کفن دیا گیا اس کے متعلق بات ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفن دے دیا گیا تو آپ کی نماز جنازہ اس طریقے سے نہیں ہوئی جس طریقے سے ہماری اور آپ کی جنازے کی نمازیں ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ کا غسل ہمارے میت کے غسل دینے سے کچھ مختلف تھا کہ کپڑوں سمیت دیا گیا، اسی طرح آپ کی نماز جنازہ مختلف تھی۔ آپ کی نماز جنازہ میں کوئی امام نہیں تھا۔ بڑی حکمت کی بات ہے، امام اس لیے مقرر نہیں کیا گیا کہ امام الامت، امام الانبیاء کی امامت کون کرے گا؟ تو طے یہ ہوا کہ سب اپنی اپنی انفرادی طور پر آپ کی نماز جنازہ ادا کریں، اور آپ جس حجرے میں آپ کی وفات ہوئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کے پیچھے چلی گئی، اور اس میں جتنی گنجائش ہوتی اتنے لوگ چلے جاتے۔ سب سے پہلے ملائکۃ اللہ علیہم الصلاۃ والسلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ اس میں کچھ عام فرشتے بھی ہیں اور ان کے سردار بھی ہیں، حضرت جبریل بھی ہیں، میکائیل بھی ہیں، اسرافیل بھی ہیں، اور حضرت عزرائیل بھی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور ان کے بعد پھر آپ کے اہل بیت نے نماز جنازہ پڑھی،
اور ان کے بعد جو صحابہ کرام میں درجات میں جو جتنے اونچے اللہ نے جس کو بنایا تھا، خود بخود کوئی ایسی ترتیب قائم ہوئی، وہ جاتے تھے نماز پڑھ کے آ جاتے تھے. جتنے حجرے میں آ گئے سب اپنی اپنی نماز، کوئی امام نہیں. پھر عام صحابہ کرام نے، مسلمانوں نے نماز پڑھی، پھر خواتین نے پڑھی، بچوں نے پڑھی. 72 مرتبہ آپ کے حجرہ شریف میں مسلمان گئے، نماز جنازہ پڑھ کے واپس آتے. کوئی امام نہیں ہے، جاتے ہیں بس یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اب نماز جنازہ میں، دیکھیے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہمیں بہت سو کو نماز جنازہ نہیں آتی. 4 تکبیریں فرض ہیں. فرض کا مطلب کیا ہے؟ ایک فرض رہ گیا نماز نہیں ہوگی. سبحانک اللہم پڑھنا فرض نہیں ہے، درود شریف پڑھنا فرض نہیں ہے، میت کے لیے دعا کرتے ہیں فرض نہیں ہے. 4 تکبیریں فرض ہیں، 4 تکبیریں فرض ہیں. اور یہ جو سبحانک اللہم، درود شریف اور اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ جو پڑھتے ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین سنتیں ہیں. یہ اس کا مطلب اب یہ نہیں ہے کہ جی فرض نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اب میں کیوں یاد کروں، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہوں گا جنازہ ہو جائے گا. کام نہیں چلے گا. لوگ کہتے ہیں ہمیں قنوت نازلہ نہیں آتی، مولوی صاحب کیا پڑھا کریں اس میں؟ اب مولوی صاحب اگر بتا دیں تم یہ پڑھ لیا کرو تو وہ تو کبھی بھی یاد نہیں کرے گا. میں تو نہیں بتلاتا، میں کہتا ہوں یاد کر لو، اس میں مشکل تھوڑی ہے. جتنی آتی ہے اتنی پڑھے، اگلے دن اس سے زیادہ پڑھے، اس سے زیادہ پڑھے، پوری ہو جائے گی. اب یہ کہیں کہ جی ہمیں تو نماز جنازہ ہی نہیں آتی. اللہ کے بندے، باپ بھی تو کبھی مرے گا تمہارا، کیسے پڑھو گے؟ تو کیا باپ کا جنازہ نہیں پڑھو گے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھتے. یہ اسی دنیا پہ، اسی روئے زمین پر بہت سے باپ ایسے ہوتے ہیں، موجود ہے، بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھ رہا. کیوں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا ہمیں کسی نے نہیں سکھلایا. بھائی کتنے لوگ سکھلا رہے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، پوچھ لیں، شرم کی بات تو نہیں ہے. اور پھر کتنے سارے یہ جماعتوں میں جاتے ہیں، یہ سب چیز سکھلا رہے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کوئی سکھلانے والا نہیں؟ تو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرض ہیں، ان میں سے کوئی چھوٹ جائے نماز نہیں ہوگی. اچھا، اب امام جنازے کی نماز پڑھا رہا ہے، میں ایسے وقت پہنچا کہ یا تو جماعت نماز شروع ہو رہی تھی، میرا تو وضو نہیں تھا. شریعت نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں نا. میرا وضو نہیں تھا، اب میں کیا کروں؟ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تم وضو کرنے بیٹھو گے، اوہو ہمیں تو پانی بڑے وافر مقدار میں مل رہا ہے نا. جب نل کھولتے ہیں، میں نے کل ایک صاحب کو دیکھا مسواک کر رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے. اللہ پوچھے گا. ایک تو مصیبت یہ ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، مسواک کر رہے ہیں. جماعت کھڑی ہونے کے بعد مسواک سنت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. نماز میں شامل ہونا فرض ہے، مسواک کرنا فرض نہیں ہے. یہ اس وقت عظیم ترین سنت ہے، اور ایسی سنت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مواظبت فرمائی ہے. سنت مؤکدہ، سب کے لیے فرض نہیں قرار دیا، سب کے لیے سنت مؤکدہ نہیں کہا، لیکن اس کے فوائد ضرور بتلائے کہ اس کو مسواک کر کے نماز پڑھیں گے تو 70 درجے زیادہ ثواب ہے. اب جماعت کھڑی ہو گئی، ہم مسواک کر رہے ہیں. اللہ کے بندے، دین میں غلو نہیں ہے، ایسا مت کرنا کبھی بھی. مسواک کر رہے ہیں، نل کھلا ہوا ہے، کچھ نہیں، بڑے آرام سے نا وہ سر سے ٹوپی اتاریں گے، ہاتھ گیلا کر لیا، ٹوپی اتاری، بڑے آرام سے وہ سر کا مسا کر رہے ہیں پوری سنت کے مطابق. نل کھلا ہوا ہے.
بالکل غلط ہے، حرام ہے یہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانی ضائع مت کرو وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، چاہے نہر کے کنارے کر رہو۔ نہر میں تو کتنا وافر ہے نا، جیسا چاہے۔ ہم تو وضو شاید اتنے پانی میں کر لیتے ہیں کہ پاؤ بالٹی آدھی بالٹی تو چلے جاتا ہے، اور اتنا سا پیمانہ ہے کہ اس میں پانی وضو کا لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وضو فرماتے تھے۔ میں سوچ رہا تھا آج لے کر کے آؤں وہ پیمانہ، پھر بھول گیا، کسی وقت پھر دکھاؤں گا۔ آج کل تو مجھ سمیت کوئی اتنے پانی میں وضو نہیں کر رہا۔ اب میرا وضو نہیں ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے، شریعت کہتی ہے بھائی تم وضو کرو گے، اتنی دیر لگاؤ گے، تم تیمم کر لو۔ فرض نماز کے لیے نہیں ہے یہ کہ فرض نماز کھڑی ہو گئی میں وضو کرنے جاؤں گا، لاؤ تیمم کر کے، نہیں چلے گی، نماز بھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پانی موجود ہے۔ تیمم تو اس صورت میں ہے جب پانی نہ ملے، پانی میلوں دور ہو، آپ جائیں گے نماز کا وقت نکل جائے گا، یا آپ اتنے شدید بیمار ہوں کہ پانی استعمال کریں تو تکلیف بڑھ جائے، جب ہے تیمم۔ لیکن نماز جنازے کے لیے نہیں ہے یہ۔ شریعت کہتی ہے آپ جلدی سے تیمم کرنے نماز میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اب میں نماز میں شامل ہوا جنازے کی، امام صاحب نے ایک تکبیر کہہ دی، دو تکبیر کہہ دی، اب میں کیا کروں گا؟ جس تکبیر کے بعد امام صاحب جو کچھ پڑھ رہے ہیں اتنا تو اندازہ ہو گیا ہوگا نا، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، کہ کون سی تکبیر ہوئی ہے؟ جو تکبیر انہوں نے کہی اس میں شامل ہو کر اس وقت کی جو دعا ہے وہ پڑھیں۔ جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں اور آپ کی جو تکبیرات نکل گئیں، آپ جلدی اللہ اکبر، دو چھوٹیاں دو کہہ لیں، ایک چھوٹی ہے ایک کہہ لیں، تین چھوٹی ہیں تین کہہ لیں، اور پھر سلام پھیر دیں۔ لیکن یہ اگر نہیں کہیں گے بعد میں، نماز جنازہ آپ کی نہیں ہوگی، آپ نے جو پڑھی ہے وہ نہیں ہوگی۔ چار پڑھ دیں، پڑھانے والے سے کوئی ایک تکبیر چھوٹ گئی، سلام پھیر دیا، دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز جنازہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ ہوئی، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم، تیسری کے بعد درود شریف، اب چوتھی دوسری کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا، یہ دعا نہیں پڑھی گئی۔ اس لیے کہ ہم یہ تو کہتے ہیں نا فلاں اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، چاہے زندہ ہو چاہے دنیا سے چلا گیا ہو، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، لیکن ہم حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں کہیں گے نا اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، وہ تو مغفرت شدہ ہے۔ تو اللہم اغفر والی دعا نہیں پڑھی گئی، بلکہ اس میں ایسے الفاظ کہے گئے جس میں اللہ رب العزت کی توحید بیان ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی بیان ہوئی، اور وہ الفاظ کہے کہ چوتھی تکبیر کہی اور سلام پھیر لیا دونوں طرف۔ اس طریقے سے آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ یہ سارے الفاظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسری تکبیر کے بعد پڑھے گئے سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں کہ کیا کیا پڑھا گیا۔ نماز جنازہ ہو گئی، میں نے عرض کیا 72 مرتبہ میں جا کے پوری ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی جگہ تدفین ہوئی جس جگہ آپ آج آرام فرمائے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ ہے، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر اب آ گیا ہے، پہلے مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، اب مسجد تھوڑی سی اور ادھر چلی گئی۔ اللہ رب العزت سب کو وہاں لے جائے، ایسی عجیب جگہ ہے۔ ایک دیہاتی آیا حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اثر پر، وہ قرآن مجید کی وہ ایک آیت ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی، اس میں یہ اللہ نے بتلایا ہے کہ وہ لوگ جو نافرمانیاں کرتے رہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اسی دوران آپ کے پاس آ جاتے اور آپ سے یہ بات کہتے
اور آپ اللہ سے ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو ایک تابعی ہیں، وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں روزہ اثر پر بیٹھا ہوا تھا، ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو وہ ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ جائے اور اپنے گناہوں کے متعلق آپ سے عرض کرے اور آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن میں یہ آیت ہے، وہ آیت پڑھ کے سنا دی اس نے، اور صلاۃ و سلام پیش کیا، چلا گیا۔ وہ تابعی فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد وہاں لیٹ گیا، سو گیا مسجد میں۔ جب سو گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نا خواب میں۔ اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، عقیدے کی بات بتلاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت خواب میں کسی کو ہو، کسی شکل و صورت میں ہو، اور یہ پتہ چل جائے کسی بھی صورت میں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بس وہ آپ ہی، پھر کیفیت میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ کیفیت تھی، کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے اور وہ یوں، اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں میری صورت اختیار کر کے شیطان نہیں آ سکتا۔ مسئلہ حل کر دیا نا قیامت تک کے لیے، کسی بھی شکل و صورت میں آئے وہ آپ ہی ہیں، شیطان نہیں ہو سکتا۔ تو فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اٹھ جاؤ، اس دیہاتی کو جا کے پکڑو، اس سے کو تو جو مجھ سے بات کہہ کے گیا تھا، جو فریاد کر کے گیا تھا، میں نے اللہ سے تیرے لیے دعا کری، اللہ نے تیری خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہم تو جاتے ہیں یوں ہی سلام پڑھتے ہیں اور آ جاتے ہیں، مجھ سمیت سب کا یہی حال ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے بھائی، بہت بڑی جگہ گئے، ایسی جگہ گئے ہیں، اس خطے میں گئے ہیں کہ جس خطے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، جس مٹی، جو اس خطے کی جو مٹی حضور علیہ السلام کی جسم سے مس ہے، ملی ہوئی ہے۔ عقیدے کی بات ہے، اللہ کے عرش سے افضل ہے وہ، اللہ کے عرش سے۔ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ رب العزت تو بھائی ان کی عظمت سے زیادہ کسی کی عظمت نبی کی بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر آپ کے عرش سے افضل یہ مٹی کیسے ہو گئی، یہ خطہ کیسے ہو گیا؟ اس کی ایک دلیل ہے، دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک تھا جیسا ہمارا آپ کا جسم ہے، اور جسم کا مطلب یہ کہ اس میں حس تھی، ہم اپنے ہتھیلی میں یا جسم کے کسی حصے میں سوئی چبھے، حس ہے تبھی تو پتہ چلے گی، اگر فالج ہو جائے خدا نہ خواستہ پتہ ہی نہیں چلے۔ حس ایسا جسم والی ذات ہے، اور وہ جسم بھی ایسا کہ اس وقت بھی حس سے زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جسم مبارک ہے، وہ جسم مبارک زمین سے لگ گیا، اور زمین کی مٹی آپ کے جسم مبارک سے لگ گئی، اور اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ایسی ہے جیسے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ کہیں کہ قرآن مجید میں آیا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو ہم قیاس کریں جیسا ہمارا ہاتھ ہے ایک بالش، ایسے اللہ کا بھی ہاتھ ہوگا، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو ہم قیاس کریں اپنے اس چہرے پر کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہوگا، ہم اس کو قیاس نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت سوال کرے گی اللہ سے کہ اللہ میں تو خالی ہوں، کسی اور کو بھیج۔ اللہ ایک نئی مخلوق پیدا کریں گے جو آج تک پیدا نہیں ہوئی، پیدا کرنے کے بعد اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ شفیق تو ایسے ہیں نا، جہنم بھی کہے گی کہ میرے اندر جگہ موجود ہے، کسی اور کو بھیجیے۔ اللہ یہ نہیں کریں گے نئی مخلوق پیدا کر کے اس کو بھی بھیج دیں، بھر دیں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت جہنم کے اوپر اپنا قدم رکھیں گے، اور جہنم کہے گی بس اب ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنا قدم جلا لیں گے؟ نہیں،
جتنی چیزیں بیان ہوئی یہ ہماری مثال کے لیے بیان ہوئی ہیں، یہ سب اس کی شان کے مطابق، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ تو جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو عرش سے ٹچ بھی نہیں ہے، جب ٹچ نہیں ہے اللہ کا جسم نہیں ہے نا، کسی سے ٹچ نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک زمین سے ٹچ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ جس خطے میں آرام فرما ہے یہ اللہ کے عرش سے افضل ہے، یہ وجہ ہے اس کی۔ سنتے تو سب ہے نا، اللہ کے عرش سے افضل، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب جائیں، اللہ سب کو توفیق دے، تو ایسی خالی نہیں۔ ایک زمانہ تھا جب سکون کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے رسول سے عرض کیا جاتا تھا، اب وہ کیفیت نہیں ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں میں حج پہ کیسے جاؤں، بڑا رش ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے تمہارے لیے سب خالی تھوڑی ہو جائے گا، رش تو ہوگا۔ اب کچھ رش کی بات ہے، کچھ ہماری الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ ہے۔ اب انہوں نے کہا بھائی آپ سلام پڑھیے چلے جائیے، تو اب اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ چلتے 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 سلام پڑھنے جائیں، نہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے، نہ رش میں، نہ ویسے کوئی جگہ ہے۔ تو ایسے نہیں ہے پھر سلام پیش کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، سلام جو پیش کیا ہے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اہل علم فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کو جا کے سلام کریں تو آپ سے اس چیز کی بھی درخواست کی جائے کہ اے اللہ کے رسول ہماری شفاعت فرمائیے گا۔ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو حصی زندگی عطا فرمائی اللہ نے، حصی زندگی۔ حضور علیہ السلام کی تدفین اسی جگہ ہوئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے تدفین کے بعد جیسی مٹی ڈال دی گئی، سرحانے کھڑے ہو کے مشکیزے سے پانی ڈالا تاکہ مٹی جم جائے۔ حضور علیہ السلام کی قبر شریف کے متعلق آتا ہے کہ زمین سے ایک بالش اونچی، جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، اس طریقے سے بنائی گئی۔ یہ بالکل غلط ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر شریف پکی ہے، یہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہے، قیامت تک بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جی وہ الیکٹرانکس میڈیا پر وہ اندر کی وہ آتی ہے نا تصویر، اور آپ کی قبر شریف پر وہ ایک پگڑی دکھائی جاتی ہے۔ میں تو اس پہ بھی ذرا سا کہوں، یہ بادشاہی مسجد میں ہمارے یہاں جو پگڑی رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی طرف ہے، ہم آنکھیں جھکا لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، یہ جو پگڑی جس طرح کی رکھی ہوئی ہے یہ عرب کا کلچر تھا، یہ تو پٹھانوں کا کلچر تھا، تو وہ جیسی وہ اونچی سی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اونچی ٹوپیاں پہنی جاتی ہیں بعض علاقوں میں ہمارے ہاں، یہ تو یہاں کا کلچر تھا، یہ عرب کا کلچر نہیں تھا۔ اب یہ بات الگ ہے، کوئی اس پر تحقیق کرے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آئی آج تک۔ ہاں، آپ کی طرف نسبت کی ہوئی جتنے بھی تبرکات ہیں، احترام ہم سب کرتے ہیں اس میں، کبھی وہاں جانا ہوا اور فرصت ہوئی دیکھ کے بھی آتے ہیں۔ ایک مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا یہ دیوبندی بڑے گستاخ رسول ہیں، میں بتاؤں آپ کو، ہم ایک مرتبہ لاہور گئے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، وہاں ایک جگہ پتہ چلا جامعہ مدنیہ میں کہ ان کے پاس کہیں سے کسی نے ان کو گفٹ کیا ہے، ہدیہ دیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک، باج شریف۔ ان سے درخواست کی، قاری صاحب نے کبھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں اسے۔ اب جب اس کو دیکھنے کے لیے گئے تو قاری صاحب نے مجھ سے کہا پہلے وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آئے، اور سمجھایا پہلے مجھے، کہنے کہ جب ہم اس کو دیکھیں گے وہ تو بڑا باریک ہوتا ہے، شیشے کے اندر ہوگا، بڑی مشکل سے نظر آئے گا، جتنی دیر تک اس کو دیکھو درود شریف پڑھتے رہنا۔ اگر یہی گستاخی ہے کہ درود شریف پڑھتے رہیں تو دیکھ لیجئے ہمارے بزرگ تو ایسے تھے، اور جتنی دیر تک رہے درود شریف پڑھتے رہے، اور تھوڑی دیر دیکھا کہنے کہ بس ہم نے دیکھ لیا، زیادہ دیر نہیں، اس کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ ہو، کوئی بے ادبی نہ ہو، تھوڑی سی دیر نہ۔ تو بہرحال یہ کچھ بیان ہوا حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے میں اللہ نے کیا حکمتیں رکھی ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔